مجھے ان کا کل میسیج ملا تھا، بہت بیمار ہیں بیسیکلی، تو کافی دیر سے بیمار ہیں، لیکن ان کا ٹیسٹ کی رپورٹ آئی مجھے کہ ماشاءاللہ ان کے 90 نمبر تھے 100 میں سے. تو یہ وہ ٹیسٹ تھا جو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے. تو مجھے ان کا جو پتہ چلا کہ یہ اتنی بیمار ہیں، ایون ان کی وائس سے پتہ چل رہا تھا کہ بولنا بھی ان کے لیے مشکل تھا. تو اس کے باوجود بھی وہ کوئی کلاس مس نہیں کرتی ہیں. اگر کبھی بیماری کی وجہ سے یا ہاسپٹل میں ہے یا وہ بالکل نہیں بول نہیں سک رہی ہیں یا کچھ بھی، وہ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتی نا، تو وہ اپنی وائس سے اپنی کلاس کو وہ پورا سبق سنا دیتی ہیں. اور پھر وہ ٹیسٹ، جیسے یہ ریٹن ٹیسٹ تھا اور آسان نہیں ہوتا، اسپیشلی آپ سوچیں جب درد ہوتی ہے، جب بیماری ایسی آتی ہے، اور بیماری اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا کرے، کیونکہ جس طرح سے ان کی محبت قرآن کے ساتھ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا کرے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین ثم آمین. اٹ واز ریئلی، اگر کاش آپ ان کی آواز سن سکے نا تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے بہانے ہوتے ہیں کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی میں جاب کر رہی ہوں، تو ابھی میں یہ کر رہی ہوں، ابھی تو گھر کے کام اتنے ہیں، تو ابھی مہمان آ گئے ہیں، تو وہ کلاس آرام سے مس کر دیتے ہیں. لیکن کبھی میں ایسے اسٹوڈنٹ کو دیکھتی ہوں تو اتنا پیار آتا ہے جس کی حد نہیں کہ یا پاک پروردگار تو نے واقعی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اس کے ولی ہیں اس دنیا میں، تو ایسی ایسی جگہوں پہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون کون کہاں پہ کیسے کیسے اللہ سے جڑا ہوا ہے. اچھا، دوسرا میں نے بلکہ یہ بتانا تھا کہ لاسٹ ویک سے میرا ایکسپیرینس کیا تھا. ہمارے گیسٹ آئے ہوئے تھے کراچی سے، میرے ہسبینڈ کے دوست ہیں اور ان کی وائف آئی ہوئی تھی. کراچی میں جو اورنج ٹری ایکچولی آرگنائزیشن ہے، جو ایسے بچے ہوتے ہیں جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں اور وہ فی پے نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں، تو کہ ان کو کسی طرح سے پروفیشنل ڈگری جیسے ان کو مل جائے اور ان کی زندگی آگے موو آن ہو سکے. تو وہ انٹروڈیوس کروانے پورے امریکہ میں ڈفرینٹ سٹیز میں ان کے تھے، یہاں پہ شوز تھے. تو منیزے جو ہیں وہ میری تب کی دوست ہیں، کیونکہ میرے ہسبینڈ اور ریاض بھائی جو ہے نا، یہ یونیورسٹی آف ہیوسٹن کے ساتھی ہیں. یہ تب جب میں نئی شادی ہو کے آئی تھی، تو اس وقت میرے ہسبینڈ ابھی گریجویٹ نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ پڑھ رہے تھے، تو یہ تبھی کا ان کا گروپ تھا. تو آنیسٹلی فرسٹ ٹائم ایسا تھا کہ میں ایکچولی اس کے ساتھ، کیونکہ ایک ویک سے رہ رہے تھے نا، کیونکہ دوستیں تو ہوتی ہیں، ہم کبھی فون پہ بات کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر نگہت سوال ہے، اور سیم وہی بات ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کسی کے ساتھ رہنے سے اتنا مزہ آیا جس کی حد نہیں، کیونکہ وہ بھی اسی لیول سے پڑھ رہی ہیں، اسی لیول سے قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور مجھے اتنا اچھا، ہم بیٹھتے تھے نا، آپ بلیو کریں کسی کی بات نہیں ہوتی تھی، ایسے جیسے دو پیاسے انسان نہیں بیٹھتے کہ کوئی قرآن کی آیا، کوئی حدیث، کوئی چیز جو کنفیوژن ہوتی ہے کہ اچھا اس کے بارے میں ایسے سنا تھا تو کیا ہے. تو سارا وقت اتنا پیارا عبادت میں، بیسیکلی میں یہی ہنستی تھی کہ دیکھو ہمارا تو سارا وقت عبادت میں گزرتا ہے، کیونکہ ہم سارا وقت ہی بات یہی کر رہے ہوتے ہیں قرآن سے، حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پہ، اور کچھ نہ کچھ نبیوں کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں، ان کی قربانیوں کے بارے میں، اور اپنی زندگی کے بارے میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے اراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. تو سب بیوٹیفل وہ ٹائم جو ہم لوگوں نے اکٹھا گزارا، آج وہ واپس جا رہے ہیں اور مجھے بڑی اداسی بھی ہو رہی ہے ان کے جانے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے وہ کام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کا دنیا میں بھی اجر دے اور ان کی اولاد میں ان کی خوشیاں دکھائے، آمین ثم آمین. تو آئیے جناب، ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آج میں نے سوچا تھا کہ کیونکہ ہم سیرہ کا بھی کورس آپ لوگ کر رہے ہو ساتھ، کیونکہ آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر سے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کا جو سفر تھا وہ کیا کر رہے تھے، کیسے لوگ ان کو انکار کرتے تھے، اور وہ کس طرح سے پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے دعائیں کرتے تھے اور اپنی قوم کے لیے کہ ان کو کسی طرح سے ہدایت مل جائے. تو میں تھوڑا سا ان کا شجرہ نسب جو ہے نا، میں نے آپ کو ڈیٹیل میں کرا دیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ نئے اسٹوڈنٹ بھی آ جاتے ہیں نا، تو پھر میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا شجرہ نسب آج آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ یاد کروا دوں، کیونکہ ہمارا دل چاہتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو وہ یتیم تھے، تو پھر ان کے
فادر جو تھے وہ کون تھے، ان کے دادا کیا کرتے تھے، اچھا اس کے بعد کیا ہوا تھا، تو ان کی مدر جو تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو یہ چیزیں ہمارے اندر رہتی ہیں. اور کیونکہ اب ہم داعیے دین ہیں نا، اب ہم میں سے سب مسلمان داعیے دین ہیں، تو ہم اپنی کمزوریوں کو جب وہ ڈھال بناتے ہیں نا کہ میں اس لیے نہیں داعیے دین بن سکتی، میں اس لیے نہیں کہہ سکتی، میں اس لیے یہ نہیں کر سکتی کیونکہ میرے ساتھ یہ ہے. تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں نا تو اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار وہ تو اللہ کے چنے ہوئے تھے نا، تو ہمیں بھی تو اللہ نے اسی کام کے لیے چنا ہوا ہے نا. تو ہم ہر بہانے سے، ہر تکلیف سے، ہر مشکل سے کیسے نکل کے وہ کام کرے جس مقصد کے لیے میرے رب نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، با جماعت پڑھتا ہے، لیکن دیکھیے ہم عورتوں کے لیے تو یہ نہیں ہے نا کنڈیشن، ہم تو گھر میں پڑھتے ہیں. تو فجر کی نماز آدمی جب مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں تو اس وقت تک بیٹھے رہتے ہیں جب تک سورج طلوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تب تک وہ بیٹھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے ایوری سنگل ڈے. الحمدللہ. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پورے حج اور پورے عمرے کا، پورے حج اور پورے عمرے، پورے حج اور پورے عمرے، مطلب 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے کے فرمایا تھا کہ ان کو اتنا ثواب ملے گا. تو الحمدللہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے لیے بھی تو بہت بہت سی آسانیاں ہیں. یا پھر اللہ نے ان کو بے شمار دولت سے نوازا ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے ظاہر کرتے ہیں، کس طرح سے ایک چھوٹا سا فنکشن ہوتا ہے تو ایک مہینہ وہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں کہ کیا کیا ہوا تھا. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں امبانی فیملی میں شادی تھی تو کیا حال تھا. تو اسی طرح سے ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے کتنا کتنا نوازا ہوا ہے، دیکھو ان کے پاس اتنا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اسی لیے یہ سوچ کے پھر میں نے سوچا کہ ہم بات کرتے ہیں صحابی رسول کے بارے میں. عبد الرحمن بن عوف جو تھے نا، یہ اسلام سے پہلے بھی بیسیکلی تجارت ہی کیا کرتے تھے. اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب جو ہے نا یہ ستاروں کی مانند ہیں، تو جو بھی ان کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو یہ عشرہ مبشرہ میں بھی تھے، وہ جو 10 لوگ تھے جن کو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی تھی نا، یہ ان میں بھی تھے. تو اب ہوا کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اب ہجرت کا حکم آ گیا. اب دیکھیے ہجرت کا آج ہم پڑھیں گے کہ کتنی مشکل چیز ہے. ہم کہنے کو تو بڑے آرام سے کہتے ہیں صحابہ نے ہجرت کی تو یہ ہوا، ان کو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. جو کچھ ہوا ان کے ساتھ وہ تو اللہ کا بڑا کرم تھا، اللہ کا انعام تھا پھر نا. تو انہوں نے جب ہجرت کی نا تو یہ مدینہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو وہاں پہ رسول اللہ نے کیا کیا تھا کہ جو ہجرت کر کے آئے تھے لوگ، ان کا ایک انصار جو مدینہ کے لوگ تھے ان سے بھائی چارہ قائم کر دیا تھا. تو وہ بھی جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں، آپ میں سے اکثر نے پڑھا ہی ہوگا کہ کیا ان کے ساتھ مطلب 2 سیکنڈ ان کو کس طرح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازا اور کس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی. تو مہاجرین تو دیکھیں آج بھی آتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارے اپنے ملک پاکستان میں بھی مہاجر آتے ہیں، یہاں پہ امریکہ میں بھی اسلامک کنٹری سے مہاجرین آتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم اگر سنت پہ عمل کریں تو پھر معاملہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے نا. تو ان کی جو تھے عبد الرحمن بن عوف جو تھے نا، ان کی بھائی چارہ قائم کیا رسول اللہ نے. حضرت سعد بن ربیعہ یہ مدینہ کے نا بہت امیر شخص تھے. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ خود سے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ایک امیر ترین شخص ہوں مدینہ کا، اور میرے اتنے باغات ہیں، ان میں سے آدھے تم لے لو، میرے اتنی یہ جو بھی ان کی پراپرٹی تھی انہوں نے کہا کہ یہ تم آدھا لے لو. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لے تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو. تو دیکھو مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ کس طرح سے انہوں نے ان لوگوں کی ہیلپ کی. تو عبد الرحمن بن عوف نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے مال میں، اولاد میں برکت دے، بیویوں میں برکت دے. تو مجھے یہ سب نہیں چاہیے،
مجھے بازار کا راستہ دکھا دو. اب دیکھیں خالی ہاتھ کچھ نہیں ہے نا. تو کہتے کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دو. اور پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ یہاں پہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. تو انہوں نے کہا، کہتے کہ شروع میں انہوں نے بہت محنت کی، جیسے دودھ بیچنے کا بھی کام کیا. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو دہی بیچنا اور پھر وہ گھی بنانا، اس طرح سے کرتے کرتے انہیں سمجھ آ گئی تھی بازار میں رہ کے کہ کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو ان کو یہ لگا کہ جیسے جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں باندھنا ہوتا ہے نا، کیونکہ اونٹوں کے گلے میں بھی گھنٹیاں باندھی جاتی تھی، تو انہوں نے وہ کام شروع کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں ڈالی، اتنی برکتیں ڈالی. یہ کیا کرتے تھے کہ پھر جو مال تیار کرتے تھے تو مدینہ کے جو تاجر تھے نا، ان کو وہ کم منافع پہ مال دیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جو کماتے نا ان کا 2 حصے کر دیتے. جیسے ہم لوگ ہیں ابھی رمضان کا مہینہ تو آ رہا ہے نا، تو اب دیکھیں دینا تو زکوٰۃ سارے سال میں ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں لالچ ہوتی ہے تھوڑی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر دیں گے، تو اسی مہینے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں نکالنے کی. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ وہ کتنی ہے، 2.5% ہے. اس میں بھی ہماری جان نکلی ہوتی ہے. اچھا زیور ہمارے پاس اتنا ہے تو ہاں وہ تو زیور میں تو اتنے تو اس کے اندر ٹانکے لگے ہوئے ہیں، اتنے تو اس کے اندر سٹون لگے ہوئے ہیں، اچھا وہ بھی نکال دو، وہ بھی نکال دو. دیکھو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب اللہ کو دینا ہوتا ہے تو کس طرح سے تم دیتے ہو. جب اللہ تمہیں دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سوچے سمجھے بغیر دے رہا ہوتا ہے نا بندے کو، کہ وہ کس طرح سے اس مال کو حقدار بھی نہیں ہوتا. اچھا انہوں نے کیا تھا کہ یہ جو بھی ان کا مال کماتے تھے نا، اس میں سے آدھا اللہ کی راہ میں رکھ لیتے تھے اور آدھا اپنے خرچے کے لیے رکھتے تھے. ایک ٹائم آیا تھا، کہتے ہیں کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم جب انہوں نے 8,000 دینار ان کو منافع ہوا، تو اس میں سے نا 4,000 دینار لے کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اور جا کے جب ان کو کہا کہ یہ غریبوں کا حصہ ہے تو آپ جہاں پہ چاہے اس کو تقسیم کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا 4,000 دینار، تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا آدھا میں گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں، یہ آدھا ہے. تو رسول اللہ خوش ہو گئے، اور انہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے فرمایا کہ عبد الرحمن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا کرے. تو کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف خود کہا کرتے تھے، ایون صحابہ بھی ساتھ کہتے تھے کہ اس دعا کے بعد سے عبد الرحمن مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتی تھی، اتنا اللہ نے ان پہ اپنا کرم کیا تھا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد مدینہ میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ پھر بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ فضل کیا اپنا. تو ایک دن کہتے ہیں کہ دیکھا کہ جیسے ریت کا، مدینہ میں اس وقت سڑکیں تو اس طرح والی نہیں تھی نا، کہ ریت کا طوفان ہوتا ہے، جیسے جانور چلتے ہیں نا تو ریت اڑتی ہے جیسے، تو ایسا جیسے ریت کا طوفان آ گیا ہے کہ لوگ گھروں سے نکل کے باہر آئے کہ کیا ہو گیا ہے. ایون کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بھی باہر آ کے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مطلب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن کا قافلہ آیا ہے. تو انہوں نے کہا قافلہ آیا ہے؟ کیا کوئی قافلہ اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ان کے 700 اونٹ مال سے بھرے ہوئے، اور وہ مدینہ کے عین درمیان میں انہوں نے آ کے ان کو روکا، اور پھر وہ پورے کے پورا جتنا مال تھا وہ روتے جاتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ 700 اونٹ کا آخری اونٹ کا بھی مال انہوں نے تقسیم کر دیا. اتنی دریا دلی اور سخاوت کے باوجود جب ان کا انتقال ہوا نا، تو کہتے کہ ان کی وراثت میں 1,000 اونٹ، 1,000 گھوڑے اور 3,000 بکریاں تھیں. اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ترکہ میں جو انہوں نے چھوڑا تھا، جو ان کا سونا تھا، اس زمانے میں روپے نہیں نہ ہوتے تھے جیسے ہمارے ڈالرز ہیں، روپے ہیں، تو اس زمانے میں تو سونے سے ہی لین دین ہوتی تھی، سونا از اے منی، رائٹ. تو کہتے ہیں کہ جو سونا تھا نا وہ اتنا تھا کہ جب اس کو کاٹنے کے لیے، وہ بڑے بڑے سلیب کی طرح کاٹنے کے لیے جو مزدور بلائے تھے، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. اللہ اکبر. عبد الرحمن بن عوف کی 4 بیویاں تھیں، ہر بیوی کی وراثت میں 1,00,000 دینار آیا تھا، 1,00,000 دینار. اگر آپ وہ پاکستانی روپوں میں آپ دیکھتے ہیں تو 2,03,78,075 روپے بنتا ہے. یہ ایک بیوی کا حصہ تھا جو اس کو ملا تھا. تو جو حصہ دینے کے بعد جو باقی ان کے بچے تھے وہ تھے 32 لاکھ دینار، ان کے جو باقی بچ گئے تھے.
وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو اندازہ لگایا جائے پاکستانی روپیز میں تو 51 ارب. آپ دیکھیں آج کل ہم ایسے ہی پریس ہو جاتے ہیں فلاں کے پاس. کیسے یہ صحابہ تھے، خالی ہاتھ آئے تھے مدینہ میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نوازا تھا. 51 ارب 74 کروڑ 77 لاکھ 82,400 روپے بنتا ہے اس کو اگر تقسیم کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ ساری زندگی، اور اتنے سمپل تھے کہ اگر اپنے غلاموں، بے شمار غلام تھے ان کے، اگر غلاموں کے درمیان میں اپنے جو کام کرنے والے بھی تھے نا ان کے درمیان میں چل رہے ہوتے تھے تو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ان کا مالک ہے. اس طرح کا حال تھا ان کا. اور وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی زندگی کے جو اصول تھے کاروبار کے، نمبر 1 یہ کہ انہوں نے کہا کہ کبھی ادھار مال لے کے میں نے کام نہیں کیا. نمبر 2 کہ ادھار مال بیچا نہیں کبھی بھی. نمبر 3 یہ کہ کبھی مال کو روکا نہیں، مطلب جمع نہیں کیا کہ آج ضرورت ہے تو چلو جی ابھی روک لیتا ہوں تو کل کو جب لوگوں کو ایسا ہوگا تو پھر میں اس کو زیادہ قیمت پہ بیچوں گا. کبھی انہوں نے مال کو روکا نہیں. اور یہاں تک کہ اگر ان کا مال ہوتا تھا اور ان کو یہ ہوتا تھا کہ میں کم قیمت پہ بھی بیچ کے تاکہ یہ مال نکل جائے اور پھر میں اسی سے اگلا مال لے لوں گا، تو یہ ان کا ایک اصول تھا. اور انہوں نے چوتھی بات یہ کہی کہ میں نے اپنے مال کا عیب کبھی کسی سے چھپایا نہیں. بیچنے والے کو وہ اگر مال میں کوئی عیب ہوتا تھا تو اس کو بتاتے تھے ان کو. اچھا، اس کے بعد میں نے ایک حدیث جو پڑھی نا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ ہم مسلمان جو ہے نا اکثر چیزیں ہم اپنی اصل بیسیکلی بھول جاتے ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کے 10 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 10 دروازے ہیں. ان میں سے 9 دروازے جو ہے نا جو تجارت کرتے ہیں، اپنا بزنس خود کرتے ہیں، انٹرپرنور جیسے کہتے ہیں نا، خود سے کرتے ہیں. 9 دروازے رزق کے جو ہے نا وہ تجارت کی وجہ سے کھلتے ہیں. باقی ایک جو ہے نا وہ پھر سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. نوکری کرنا جو ہے نا وہ ایکچولی اسلام میں کوئی زیادہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں تجارت کرنے کی توفیق دے اور اسلامی اصول پر چل کے تجارت کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اس میں بڑی برکتیں ہیں. آمین ثم آمین. تو یہ تھا. میں کوشش کرتی ہوں کہ ونس ان وائل میں آپ کو کبھی کسی صحابہ، کبھی صحابیات، اور کبھی اس طرح سے میں نے بیچ میں آپ کو کچھ اور بھی ٹاپکس پہ بات کی تھی. تو آج میں نے کہا چلو عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنے تھوڑے عرصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے، اور نہ صرف یہ ایک صحابی تھے، بڑے بڑے صحابیات انشاءاللہ میں آپ کو ان کے بارے میں بھی بتاؤں گی. تو آئیے جناب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. ہم سورۃ نحل کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ آج انشاءاللہ ہم اس کی آیت نمبر 38 کریں گے. ٹھیک ہے جی. ہم نے لاسٹ کیا دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا، لا یہدی من یضل، جو گمراہ کرتا ہے، وما ہدایت نہیں دیتا اسے جسے وہ گمراہ کرتا ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا. تو اللہ کس کو گمراہ کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تو گمراہ ایسے نہیں کرتے نا. اب یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ اکثر بچوں میں بھی ہوتا ہے، اور کئی دفعہ جو علم کے بغیر بات کرتے ہیں ان کو بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی جو کچھ ہے دنیا میں وہ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، تو پھر اللہ ہی ہے تو ہدایت دے، ورنہ بندہ کیا ہدایت لے گا. تو اس طرح کی سینٹنس ہم اکثر سنتے ہیں. دیکھیں کائنات میں، اور ایک دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ جیسے پورے کے پورا گھر چوری کر کے لے گیا بندہ، تو کہتے ہیں جی کچھ چھوڑا تو نہیں، تو یہ اللہ کی مرضی سے کیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ سارا کچھ ہو جائے. اب ایک یہاں پہ کانسیپٹ بالکل ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز ہل نہیں سکتی اپنی مرضی سے. رائٹ. ہم نے اسی سورہ میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مسلم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے جس چیز کو بنایا وہ اسی طرح سے کام کر رہی ہے. ایک انسان اور ایک جنات، رائٹ، 2 مخلوق ایسی ہیں. فرشتے بھی عقل میں آتے ہیں نا، لیکن یہ 2 مخلوق ایسی ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق راستہ چنتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ سینٹنس بالکل اپنی جگہ پہ رکھ کے اس اگلی بات کو سنیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے فار ایگزامپل
ایک درخت کو حکم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے. وہ کہتے ہیں نا سجدے کرتے ہیں، سائے بھی سجدے کرتے ہیں. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ اس نے سایہ بننا ہے، یا اس نے پھل دینا ہے، یا اس کا وہ اسی کے مطابق کام کر رہا ہے. وہ سورج کو حکم ہے کہ اس نے کب نکلنا ہے، کب غروب ہونا ہے، کب کیا کرنا ہے، وہ اسی کے مطابق کام کر رہا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ ہمیں عاقل جو مخلوق پیدا کی ہے اس کے لیے اس دنیا میں جب ہمیں بھیجا تو کیا کہا تھا کہ ہم نے اپنی مرضی سے اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پہچان کرنی ہے راستے بتا دیے. صراط ایک ہی راستہ ہے، اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیانہ پورے قرآن میں بتا دیا. ادھر نکلو گے تو غلط راستے پہ چلے جاؤ گے، دیکھو یہ راستہ غلط، یہ ٹھیک راستہ. مرضی ہماری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ جو انسان جس طرح سے چلنا چاہے اس کو اس پہ ہی چلانا ہے، رائٹ. تو وہ ساری فورسز جو اس دنیا میں ہیں، دیکھیں ہماری آنکھ پلک پہ بھی فرشتے ہیں، وہ جھپکنے پہ بھی فرشتے، مطلب ایک ایک چیز پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے جو ہماری حفاظتیں کرتے ہیں. ان کو اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے. ہماری سوچ جو کام کر رہی ہوتی ہے نا، اس کو جس طرح سے وہ کام کرتی ہے اس طرح سے اس کو کرنے کا اذن دیا جائے گا. اذن بھی اسی انسان کو اللہ کے حکم سے ہی ملتا ہے. اب وہ برائی میں آگے نکلتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے، اگر وہ وہاں سے پلٹتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو جو ہماری ایون تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ بھی پلٹ جاتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا خود سے کہ جب میرا بندہ میرے سے دعائی تو ایک ہتھیار ہے ہم لوگوں کے پاس، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا. تو اسی لیے سجدے میں جا جا کے دعائیں مانگو. دیٹ از دا موسٹ کلوزسٹ ٹو دا اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کرتے ہم اپنی مرضی سے ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ مرضی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہلتی ہے. تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. میں سوچ رہی تھی کہ میں کیسے یہ والی بات بتاؤں، کیونکہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں تو یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے. تو اب آگے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 38. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی قسمیں. جیسے زور لگا کے نہیں ہم کہتے پکی قسم کھانے والی، پکی دوستی، اس طرح کی پکی قسمیں کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ کہتے کیا ہے؟ لا یبعث اللہ، کہ نہیں اللہ اٹھائے گا، من یموت، جو مر جاتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں اٹھائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، کہ اللہ کا وعدہ تو حق ہے، سچا ہے. اب اس کی ایک شان نزول یہ آتی ہے کہ ایک مسلمان تھا، اس نے مشرک سے کوئی قرض واپس لینا تھا تو اس سے مطالبہ کر رہا تھا. تو اس نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا کرتا ہوں. تو مشرک نے کہا کہ کیا تیرا خیال ہے کہ مرنے کے بعد تو اٹھے گا واپس؟ تو اس نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں. تو اس نے کہا کہ پھر اس نے قسم کھا کر یہ کہا کہ اللہ کی قسم مرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا. تو کہتے اس پر پھر یہ آیا نازل ہوئی تھی. اور پھر حدیث میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے اس نے مجھے، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کو مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے جھٹلائے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی. اللہ اکبر. ابن آدم نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دے. جھٹلانا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انکار کر دے بندہ کہ میں دوبارہ واپس نہیں اٹھایا جاؤں گا. الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ اللہ کی یعنی میری اولاد بناتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ذات پاک ہے اس سے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں. اچھا، اب قسم جو ہے نا، اب اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی میں یہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. دیکھیے، ایک تو وہ قسم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 225 میں فرمایا لا یؤاخذکم اللہ لغوا
باللغوی فی ایمانکم، کہ اللہ تمہاری لغو قسموں پہ نہیں پکڑے گا، ولیکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، کہ لیکن وہ پکڑے گا تمہیں کس پر، جو تمہارے دل نے، مطلب جو جان بوجھ کے نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، اس پہ تمہارا مواخذہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو بڑا بخشنے والا اور حلم والا بھی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ قسم، ایک تو وہ قسم ہے جو، کیونکہ عرب لوگوں میں نا یہ ایک رواج ہوتا تھا، واللہ واللہ، جیسے اکثر میں جب پڑھ رہی ہوں، تفسیر کر رہی ہوتی ہوں، تو اس طرح سے ایک ہوتا ہے کہ ایک عادت ہوتی ہے اور اس میں ایک زور پیدا کرنے کے لیے بندہ اس طرح سے کہتا ہے، تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن پکڑ کس کے اوپر ہے، جو آپ جان بوجھ کے، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، اور آپ کسی پہ فار ایگزامپل الزام لگا ہوا ہے، یا پھر کسی بھی لیول سے آپ کو پتا ہے کہ قسم کیسے، جھوٹی قسم کیسے ہوتی ہے۔ لیکن امام مالک نے بڑی ڈر والی بات کہی، انہوں نے کہا کہ انسان کسی بات پر قسم کھائے اور جان رہا ہو کہ وہ جھوٹا ہے، گناہ گار ہے، اس طرح کرنے سے وہ کسی کو خوش کر ہے، مطلب جھوٹی قسم کھانے سے وہ کسی کو خوش کر ہے یا کسی کا حق مارنا چاہتا ہے، تو یہ عظیم گناہ ہے اور کفارہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پہلے توبہ کر کے آپ کو 2 رکعت نماز نفل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ بات بولنی پڑے گی، وربلی بولنی پڑے گی کہ میں نے یہاں پہ یہ غلطی کی ہے، میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے، دین کفارہ بھی دے دیں۔ اچھا، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 وقت کا، ٹھیک ہے، ریگولر جیسے کھانا گھر میں کھاتے ہیں، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے آپ ان کو لے کے دیتے ہیں، ریگولر جیسے کپڑے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ بھی آتا ہے جو وہ غلام کو آزاد کرنا، لیکن اب تو غلام ہے نہیں ہے نا، تو تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر اچھا تیسرا یہ تھا کہ 3 روزے رکھنا، اور یہ دیکھیں اس میں اتنی سختی ہے کہ اگر ایک روزہ آپ کا، فار ایگزامپل آپ نے 2 رکھے، آپ بیمار ہو گئے یا تیسرا نہیں رکھا، تو تیسرا اگر ساتھ نہیں ملایا نا تو واپس آپ کو 3 رکھنے ہیں، مسلسل 3 روزے رکھنے کا ہے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قسم کھانا چاہے اسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھائے، ورنہ خاموش رہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ خبردار اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھاؤ۔ ہم اکثر سنتے ہیں نا، لوگ تو آرام سے، میرے اللہ معاف کرے، جب کوئی اتنی بڑی مصیبت میں پھنساتے ہیں نا، یا سامنے کوئی ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ مجھے میرے بچوں کی قسم میں نے نہیں کہا، مجھے میرے فلاں کی قسم، اللہ معاف کرے۔ اتنی بڑی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اور شرک کی معافی کوئی نہیں ہے نا، ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے، اس نے شرک کیا۔ اب ایک قرآن کی قسم ہم کھا سکتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اینی تھنگ جو اللہ کی مخلوق میں آتی ہے نا اس کی ہم قسم نہیں کھا سکتے۔ قرآن دیکھیں، اسی لیے یہ اتنا بڑا فتنہ ہوا تھا مامون رشید کے زمانے میں۔ اس وقت انہوں نے علماء سے کیا کہا تھا، سب کو بلا کے کہا تھا کہ یہ فتویٰ دو کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن امام احمد بن حنبل اس ایک بات پہ کہتے ہیں، بہت بڑے بڑے نام علماء کے تھے جو مان گئے تھے اور اپنی جان انہوں نے چھڑا لی تھی اس سے، اور جب انہوں نے امام احمد بن حنبل کو کہا کہ آپ بھی مان جائیں تو اتنا وہ ظلم کرتے ہیں، کوڑے مار رہے تھے، کہتے ہیں کہ ان پہ جتنا ظلم کیا گیا تھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی اتنا مارا جاتا نا تو وہ بھی برداشت نہ کرتا۔ تو احمد بن حنبل نے کہا کہ دیکھو تمہیں اجازت ہے، تم اگر اپنی جان بچانے کے لیے ایسے کر رہے ہو کیونکہ جان کا مسئلہ ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اتنے لوگ فالو کرتے ہیں، کل کو لوگ یہ کہیں گے کہ میں نے ایسے کہا ہے تو وہ پھر جتنے لوگ بھی یہ کام کریں گے یا کہیں گے تو اس کا گناہ میرے سر پہ آئے گا، تو وہ نہیں مانے تھے کہ قرآن مخلوق ہے۔ اور مخلوق جب بنانا تھا تو مقصد بھی یہ تھا، آپ نے دیکھا ہے ابھی بھی جو
बहुत पुराने गांव हैं या इस तरह से हम देखते हैं मीडिया पे, कभी होता है कि बेटियों को शादी नहीं करना चाहते क्योंकि जायदाद जो है वो दूसरे ख़ानदान में चली जाएगी, तो वो बेटियों की शादी नौजुबिल्ला कहते हैं हमने कुरान से कर दी है, तो वो फिर बेटियों को घरों में रखते हैं ताकि हमारी जायदाद ना जाए। तो बड़े बड़े फितने होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान की समझ अता करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें गाइड किया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी ज़िंदगियों में ये चीज़ें ले आए। आमीन सुम आमीन। यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गाइड किया, इसी से मुझे याद आया कि मुझे आज किसी ने एक वीडियो भेजा था। उन्होंने कहा कि देखिए ये दाई दीन है और वो ये कह रही हैं, ये आलिमा है कोई, तो कि बर्थडे सेलिब्रेट कर लेनी चाहिए, उसमें इस्लाम में गुनाह नहीं है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मंडे को रोज़ा रखते थे, तो वो ये कहते थे कि मैं इसलिए रखता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दिन मुझे पैदा किया है, तो वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। तो यहाँ पे मैं बल्कि सोच रही थी मैं कि एक छोटा सा क्लिप बना दूँ कि ये बर्थडे सेलिब्रेट ऐसे सुन्नत पे अमल करना है ना, तो ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए कि अगर जिस दिन हम पैदा हुए हैं उस दिन हमें रोज़ा रखना चाहिए, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और फिर जब रोज़ा खोल रहे हैं तो आप केक खा लें, और फिर अपने फ्रेंड्स को बुलाना है तो बुला ले, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, गलत तरीके से अगर आप पार्टी ऐसी करते हैं जिसमें आप अल्लाह को नाराज़ करने वाले कोई काम करते हैं, तो उसकी इजाज़त नहीं है कि ऐसी एक, पता है क्या, असल में आप देखिएगा कि बहुत सी चीज़ों में आप जब उसको डीप सोचते हैं ना, कि मोमेंट को टाइम ज़ाया करने की क्या कहना चाहिए कि उसके पास इतना वक्त नहीं है ऑनेस्टली कि वो वक्त को ऐसे ज़ाया कर दे। क्योंकि कोई भी एक, मैं अब सोचती हूँ कई दफ़ा ऐसा होता है कि फ्रेंड्स ने ऐसे ही चलो आज जो खाना खाने जाते हैं या कुछ ऐसे, तो मुझे ये लगता है कि इतने घंटे हमारे ज़ाया होते हैं। जब हम घर से निकलते हैं डेफिनेटली पहले कपड़े चेंज करेंगे, कोई हाल हुलिया बेहतर करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, जाएंगे, वहाँ पे फ़न करेंगे, जो भी गप्पे ही मार लेंगे बेशक, वहाँ से उठेंगे, फिर घर आएंगे, फिर थके होंगे, मुश्किल से इशा पढ़ेंगे और सो जाएंगे। तो इतना वक्त, मतलब ये, और ये पता है क्या, ये तकवा के लेवल्स हैं। मैं नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर एक को ऐसा फ़ौरन ही हो जाना चाहिए, स्पेशली बच्चे जो होते हैं, लेकिन हमारी उम्रों में आके थोड़ी सी इन चीज़ों से वैसे भी दूरी हो जाती है। इनमें कोई फ़न भी नहीं इतना लग रहा होता, बंदा कोशिश कर रहा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक फैमिली के अंदर रहना पसंद करता है, ज़्यादा बाहर फिरने से। एंड देन आई नो सीमा, आप सुन रही होगी तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू तो लेकिन एनीवे मैं यहाँ पे ख़त्म कर देती हूँ, इससे पहले कि सीमा बाद में मुझे फ़ोन करके डांटना शुरू कर दे। अच्छा जी, हम क्या पढ़े थे कि वो कहते हैं कसमें खाते हैं अल्लाह की, जहदा ईमानिहिम, पक्की कसमें, ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, कि अल्लाह हरगिज़ उसको ज़िंदा नहीं करेगा जो मर जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे जवाब देते हैं, बला क्यों नहीं, वादन अलैहि हक्का, कि अल्लाह के ज़िम्मे है जो अल्लाह ने वादा किया है ना, वो सच वादा है। और क्यों मानते क्यों नहीं थे? क्योंकि देखे ना, जिसने कोई गलत काम किए होंगे उसको अगर ये कहो कि तुम्हें दुनिया में, अक्सर आप ये देखें कि हमारे सामने ऐसे होता है कि जी बच तो इतने ख़राब काम किए, या इतना झूठ बोलता था, या ये किया, फलां पे ये चीज़ की, लेकिन इसको तो कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान को ये चीज़ का एहसास हो जाए ना, करने वाले को भी और जिसपे किया है, करने वाले को अगर ये एहसास हो जाए कि यहाँ पे तो मैं अपनी पोजीशन की वजह से, मैं भी अल्लाह ने जो नवाजा हुआ है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके लोगों की नज़रों से बच जाऊंगा। मैं तुर्ब ज़ुबान हूँ, तेज़ हूँ, और मैं बात को इधर से उधर घुमा के ले जाऊंगा तो किसी को क्या समझ आएगी, बच जाऊंगा। वहाँ पे जाके मुझे एक एक लम्हे का जवाब देना होगा। तो इंसान गलत काम कर ही नहीं सकता। और जिस पे जुल्म होता है ना, अगर वो ये समझ ले, ये फिर सब्र का मुकाम आ जाता है कि ठीक है, आज मेरे ऊपर जुल्म ये बात का हुआ है जो कि मैंने नहीं की है, मेरे ऊपर फॉर एग्जांपल ऐसी बात आ गई है, अपनी कोशिश जरूर करनी चाहिए अपने आप को क्लियर करे, लेकिन फॉर एग्जांपल सामने वाला इतना ऐसे वाला है कि आप बेबस हो रहे हो, तो फिर क्या है कि अल्लाह पे तवक्कल, कि मेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक दिन मैं, क़यामत का दिन आना है, जवाब तो देना पड़ेगा। तो फिर कोई बात नहीं, मेरे अगर कोई गुनाह होंगे या मेरी कुछ कमियां होंगी तो मुझे उसकी नेकियां मिल जाएंगी, तो इंशाल्लाह शायद इसी वजह से मैं जन्नत में चली जाऊं। तो दोनों तरह से इंसान फिर खैर में रह जाता है।